میں آپ کو بتا دوں علاقے کا ضرور ہوں، لیکن کوئی بھی میں آپ کے ساتھ پن نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں پن کا مطلب؟ میں اتنا میٹھا نہیں بولوں گا کہ علاقے کے لوگ میں برا نہ لگے، اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا تاکہ جب بھی مجھے دیکھو تو یہ یاد آ جایا کرے کہ بہت کڑوا بول کے گیا. کچھ لوگوں نے اہل بیت کی آڑ لے کر کے حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس شروع کر دی ہے، اور کچھ لوگوں نے صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کے خلاف بکواس شروع کر دی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو نہ صحابہ کے خلاف کسی کا ایک حرف برداشت کریں گے اور نہ اہل بیت کے خلاف ہم کسی کا ایک حرف برداشت کریں گے. اس لیے کہ ہم صحابہ کو اگر مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی نسبت کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کو بھی اگر مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں. دونوں کو ہم حضور کی نسبت سے مانتے ہیں. جب ہم دونوں کو حضور کی نسبت سے مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر آتی ہے نکل کے یہ بات کہ جی حق علی کا تھا، چھینا گیا ہے، مارا گیا ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جیسا علی کو ہم مانتے ہیں ویسا تم نہیں مانتے. اس لیے کہ جو علی کو مانتا ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ علی سے کوئی ایک تنکا بھی چھین لے. اس لیے کہ ہمارا علی اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. کیا بات ہے. ہمارا علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ علی سے کوئی کرسی چھین سکتا ہے، علی سے کوئی حق چھین سکتا ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر یہ مان لیا جائے کہ علی سے حق چھین لیا گیا، علی سے ان کا حق مار لیا گیا، تو کیا علی کی کمزوری ثابت نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر وہ علی جو نبی کی بارگاہ میں رہ کے پلے ہوں، جس نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جس نے نبی کو آنکھ کھول کے پہلی مرتبہ دیکھا ہو، وہ علی جو نبی کا بھائی بن کے رہا ہو، وہ علی جس کو مصطفیٰ نے خیبر کا جھنڈا دے کر کے یہ کہا تھا جاؤ علی خدا نے فتح تمہارے ہاتھ پہ لکھ دی ہے، مجھے بتا تو سکی کوئی اس کی موجودگی میں حضور کی کرسی پہ ناجائز حق کیسے جما سکتا تھا؟ ارے علی تو وہ ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاخ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فکر حسین کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ کہتے ان میں دشمنی تھی، دکھاؤ کھول کے کتاب ان حرام کے جنوں کو کہ ایک بار ابو بکر مسلح پہ ہوں اور علی نیت توڑ کے گئے ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں سمجھ رہے میری بات؟ ایک جگہ دکھا دو علی مسلح امامت، ابو بکر مسلح پہ ہوں، علی نے نیت توڑی ہو. عمر مسلح پہ ہو، علی نے نیت توڑی. کتنا مزہ آتا ہوگا جب ابو بکر مسلح پہ ہوں اور جب حضور اور حضور کی آل پہ درود پڑھتے ہوں گے تو خیال آتا ہوگا جس پہ درود پہلے پڑھا گیا وہ مزار میں لیٹا ہے، جس پہ درود بعد میں پڑھا جا رہا ہے وہ میرے مسلح کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. حیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ان کو لڑاتے ہو. اور اس نظریے سے دوسرے کیا سمجھیں گے کہ حضور کے صحابہ آپس میں لڑتے رہ گئے؟ کون سی قوم نبی نے تیار کی تھی چار یار ایک دوسرے سے پیار نہ کر سکے؟ میں کھل کے کہتا ہوں اگر حلال کی اولاد ہے تو پھر ایکسپٹ کرے گا، حرامی ہوگا تو نہیں مانے گا. خدا کی قسم جو پیار نبی کے چار یاروں میں تھا وہ آج تک کسی یار کے درمیان نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ سے کہوں گا دین جو ہے نا سوشل میڈیا سے نہیں سیکھنا ہے، دین درسگاہوں سے سیکھو، دین اپنی علماء سے سیکھو. یہ آپ کی مسجد کے ائمہ ہیں، یہ بھولے ہوئے پرانے لوگ ہیں، پرانے چاول ہیں، ان سے آ کے پوچھو نا، ان سے آ کے پوچھو نا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، ہے وہ کہہ رہے ہیں نا انجینئر میرا رہنما. اب یہ بتاؤ نمبر ہمیں انجینئر دین سکھائیں گے؟ اللہ نے ہمیں دین سکھانے کے لیے بریلی کا احمد رضا عطا فرمایا. سبحان اللہ.
اور جب وہ مزار میں چلے گئے ان کی تصنیفات پڑھ پڑھ کے سنانے والی یہ جماعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک ایک جوان سے کہنا چاہوں گا، غور سے میری بات سنیے. جس پلمبر کی بات کرتے ہو اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. پوچھو نا قاری احمد علی صاحب کی بنا سے قاری صاحب قرآن پڑھا کیسے گا؟ ایسے قرآن یہ تو ایک یہ الگ المیات ہے کہ آج تجوید کو ویلیو ہی نہیں دی جا رہی. تجوید کی ویلیو لوگوں نے ختم کر دی. خطبہ پڑھنے کون ہے؟ بہت بڑے ہندوستان کے فقیر ہیں. قرآن ایسا پڑھتے کہ جیسے کبھی انہوں نے درسگاہ میں جا کے پڑھائی. یہ بھی کمیاں ہیں. جہاں سیکھنا تھا وہاں سیکھا نہیں ہے. تو دین ہمیں کس سے سیکھنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ سامنے بولنے والا کیسا ہے. کوئی بھی آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو دین بیان کر رہا ہے یہ کون ہے. اور صحیح بتاؤں، جب تک دین صرف درسگاہوں سے یا علماء کی محفل سے ملتا رہا ہے تب تک دین محفوظ تھا. جب سے نیٹ پہ سنا جانے لگا نا نئی نئی تحقیقیں آ رہی. میں کسی تحقیق پہ بات نہیں کرنا جانتا. میں ایک بات جانتا ہوں، ہم نے اگر کربلا کے واقعات کی بات کریں تو ہم نے کربلا جلسوں میں بعد میں سنی ہے، چولہے پہ بیٹھ کے اپنی ماں سے پہلے سن لی ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت بتاؤ. ہم نے کربلا ماں باپ سے پہلے ہی سیکھ لی ہے. ہم ممبر پہ بعد میں سیکھے ہیں. ہماری ماں نے چولہے پہ بٹھا کے ہمیں حسین کا ذکر پہلے سنا دیا. سن لیجئے گا ایک بات کان کھول کر کے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھیے. میں نہیں جانا چاہتا کسی میں کہ فلاں کتاب البدایہ والنہایہ، فلاں کتاب فلاں میں لکھا پانی تھا. میں نے کہا تم ساری کتابیں اٹھا کے لے کے آؤ، میں بریلی کا احمد رضا اٹھا کے لے کے آتا ہوں. تم 4 کتابوں کے حوالے دیتے ہو. احمد رضا وہ ہے کہ جتنا علم اس کے سینے میں تھا آج ساری یونیورسٹیز کے اندر اتنا علم نہیں. اور اس نے لکھا، اس شخصیت نے لکھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کیے گئے. جب انہوں نے لکھ دیا تو اب تمہاری تحقیق تمہارے لیے اور بریلی کے احمد رضا کی تحقیق ہمارے لیے. چلو آگے میں اگلی بات کروں. حضور کے صحابہ میں کوئی دشمنی، یاروں میں کوئی دشمنی ہے. وہ کہہ رہا علی کا پہلا نمبر، اس نمبر پہ وہ بات کرے جو اس سے بڑا نمبر رکھتا ہو. اس نمبر پہ وہ بات کرے بھائی ان میں یہ فیصلہ وہ کرے گا جو اس چیز سے بڑا ہوگا. بولو. آج تک زور سے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے کوئی جلسے میں مرا نہیں ہے. اور زور سے سبحان اللہ بولو گے تو بجلی کا بل بھی زیادہ نہیں آئے گا. یہ میری لائن نہیں ہے. میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، بس میں بتا رہا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ. بھول جاؤں گا میں کیا کیا. یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فیصلہ وہ کرے جو ان تینوں میں بڑا ہو. ابھی ایک بات بتاؤ، پہلا نمبر اچھا ادھر آنے کر کے اس والوں نے بھی بیڑا کر پہلا کلمہ یاد نہیں. کہہ رہا علی کا پہلا نمبر آ تجھے بتاؤں. ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، سرکار کا جی یا رسول اللہ. تو میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جی فرمائیے. اس نے کہا حضور ایک عرض کرنا تھا. کہا کیا؟ کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے اپنا سوال کیا اور جواب مل گیا. وہ کہتا ہے سرکار اگر کل مجھے آنا پڑا آپ نہ ملے تو پھر کس سے اپنا سوال حل کروں گا. میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ آ سکوں تو میرے ابو بکر سے اپنی
जरूरत पूरी कर लेना, अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला है। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा है, फिर हजरत अली कहते बताओ आका ने क्या कहा है? जब तुमने ये कहा आप न मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? कहा अबू बकर का नाम लिया है। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में, आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए, कहा आप किसका नाम लिया है? कहा उमर का नाम लिया है। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया, उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया है। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साइल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह। ये ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कौन? ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है, उलमाए हक का अकीदा यही है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। पहला नंबर किसका है? अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर सलामत रहे हजरत खुदा की कसम पिपल्स आने वालों कुर्बान जाऊं, ये उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हैं। हाँ, ये मदरसे की देन है। तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी और चौथा नंबर मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा है। ताकतवर अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है। तो साथ है ना मौला अली, ये चारों यार हुजूर के और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए, अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रह गए। मैं अगर कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें, ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं, हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे। कोई काम का आवाज दे के कहा उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी। क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा? कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा दौड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद
ابا کو لکھ کے جا کے دکھاؤں گا امیر المومنین نے انصاف کے ساتھ پھر حساب لیا جائے گا. کہا لکھ دو گے؟ شہزادے وہیں پہ تھے. کہا کیا؟ کہا جو ابھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ ہم تمہارے نوکر کے بیٹے. فرمانے لگے ہم علی کے بیٹے، جو کہنا جانتے ہیں وہ کر کے دکھانا جانتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے. لکھ دیں گے؟ کہا لکھ دیں گے. آپ نے لکھ دیا، اور جب کہ لکھ کے دے دیا توڑ کر کے شہزادے آئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. ابا جی دیکھو لکھوا کے لایا ہوں، جو انہوں نے کہا تھا لکھ دیا تھا. اب تو یقین آ گیا میری زبان پہ. کہ نہیں بیٹے بات یقین کی نہیں ہے. اس تحریر کو لیا، ہونٹوں سے لگا کے چوم لیا، آنکھوں پہ رکھا، منبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آج تک عمر کو یہ فکر رہتی تھی قبر میں جائے گا عمر تو کیا ثبوت پیش کرے گا. آج اللہ نے عمر کی یہ فکر دور کر دی ہے. کہ لوگوں یہ میرے پاس علی کے شہزادوں کی تحریر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے عمر ہمارا نوکر ہے اور نیچے حسن حسین کے دستخط ہیں. اگر عمر انتقال کر جائے اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا. امیر المومنین کس لیے؟ کہا جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کس کی نوکری کر کے آیا ہے، اگر یہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، عمر پرچہ نکال کے کہے گا ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، عمر تو وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے مدینے سے چل کے آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین کانفرنس، سرزمین پیپل سانہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خیریت ہے؟ کیا بات خدا سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا حسین. ہے، حسین. تھکے نہیں ہیں نا، اور زور سے بولیں یا حسین. انہوں نے کتنا پیار کیا حضور کے بچوں سے، وہ کتنی محبت کرتے رہے حضور کے بچوں سے، حضور کی رشتے کی کتنی عزت کی ہے. ذرا غور کریں. یہ تو بکواس کرنے والے لوگ نکل آئے. انہوں نے احترام کیا ہے. حضرت عثمان غنی تیسرا نمبر ہے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن پہ 40 دن پانی بند رہا ہے. زور سے بولو کتنے دن؟ 40 دن. کوئی آ کے حملہ نہ کر دے. دروازے پہ جانتے ہو رکھوالی کون کر رہا تھا؟ علی کے دونوں شیر کر رہے تھے. حیرت ہوتی ہے. حسن حسین کو مولا علی نے کھڑا کر رکھا تھا دروازے پہ. سوچو تو صحیح، جنہیں نبی کندھے پہ بیٹھاتے رہے وہ نبی کے غنی کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر کے حفاظت کرتے رہے. چوکٹ پہ کھڑے ہو کے حفاظت کرتے رہے. آپ اندازہ لگائیے جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور حضرت علی آئے اور بیٹوں کو آپ نے غصے میں تھپڑ مارا. کہا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا بابا جی علی کے شیر کھڑے تھے دروازے سے تو کوئی آ ہی سکتا ہی نہیں تھا. پھر کدھر سے آیا؟ کہا کسی اور طرف سے آیا ہوگا. وہ چھت کود کے آئے. ٹھیک ہے نا. اور عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 40ویں دن جب پانی بھیجا گیا، حضرت علی سے پانی مانگا تھا، حضرت علی نے پانی بھیجا تو بلوائیوں نے نا وہ جس برتن میں پانی جا رہا تھا وہ برتن بھی توڑ دیا، پانی کا پانی نہیں جانے دیا. حضرت عثمان غنی نے پھر کھڑکی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا علی اب کوئی فکر نہ کرے، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے حصے کا پانی جنت میں تیار ہے. کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میری آنکھ لگی حضور تشریف لائے تھے اور کہا تھا میرے یار عثمان، میرے ذوالنورین، میرے دوست، فکر نہ کر، آج سحری مدینے میں کر، افطار جنت میں ہونی ہے. وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا. بھائی عثمان غنی وہ ہیں جن کو حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان کے دروازے پہ علی کے بیٹے پہرے دیتے رہے. مجھے تو حیرت ہوتی، لوگ بات کرتے اور ایک بات اور کہہ دوں سمن، یہ کہہ دینا چاہتا ہوں خدارا کہ کسی صحابی کے خلاف تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں. کسی صحابی کے خلاف. یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ کو کیا مانتے ہو، حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ سن بھائی، حق اور شر کا فیصلہ تو یہ خدا کرے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. بولو ہر صحابی نبی.
یہ نعرہ لگنا چاہیے ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ اور ایک سیدھی سی بات، حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے کیا کیا؟ اس لیے ہمارا بھی بولو ہمارا بھی سمجھوتا۔ حسین نے یزید سے کیا کی؟ بولو بھائی، بولو زور سے۔ اس لیے یزیدیوں سے ہماری بھی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کی وجہ سے دین 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا تھا، جن کے ذریعے اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے ذریعے اسلام 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہے۔ امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے حضور جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے رہے ہیں، حضور نے جن کے لیے جھولی پھیلا کے دعائیں کی ہے۔ اور تم جانتے ہو ایسا نہیں ہے امیر معاویہ کو نبی کے گھرانے سے پیار نہیں تھا یا احترام نہیں تھا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پہ بیٹھے گئے، آ کے ایک شخص نے کہا امیر معاویہ میں حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اچھا پھر تو وہاں سے مدینے بھی جاؤ گے؟ کہا جی۔ کہا حضور کے روزے پہ بھی جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا۔ کہا تھوڑا سا کام میرا بھی کر دینا۔ کہا حضور آپ کا کون سا کام ہے؟ کہ جب حضور کے روزے پہ حاضری ہو پہلا سلام میرا حضور کے روزے پہ جا کے کہنا، اس کے بعد جب تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے وہیں پہ ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ کہا جی ہے وہ مقام۔ کہا جب اس مقام پہ پہنچو گے وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے پہلے دو زانو بیٹھنا، پھر جا کے سلام کہنا، پھر اس سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور اس سے کہہ دینا کہ وہ یہ دعا کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس شخص نے کہا تھا بتائیے امیر معاویہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ تب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ میں آنسو آئے تھے اور کہا تھا خبردار، اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ جو ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا لاڈلا علی کا شہزادہ حسین ہوگا۔ کہا کہ اس سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کروں؟ وہ تو جوان، آپ بوڑھے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، وہ ایک رعایا میں سے گئے۔ تم امام حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا زبان کو تالا لگا، تم منصب نہ دیکھ، تو یہ دیکھ حسین وہ ہے جس کو نبی سینے پہ بیٹھا کے لوریاں دیتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ ابھی اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ ان جھگڑوں میں قطعی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بہت زیادہ مائنڈڈ ہوتا ہے نا، جو اپنے دماغ سے زیادہ سوالوں کے جواب خود لکھنے لگتا ہے نا، وہ فیل ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بولو جتنا پوچھا جائے، اتنا کہو جتنا سیکھا ہے علماء سے۔ دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ہر چلتا پھرتا آدمی دین کے بارے میں بات کرے گا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ حضور کے صحابہ میں پیار، ہم نے صحابہ سے حضور کے اہل بیت کا احترام سیکھا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اسے 3 ہی نام یاد ہے پوری کربلا میں، پوری کربلا میں 3 نام یاد ہے بس، غازی عباس، امام حسین اور سیدہ زینب، بس 3 ہی نام لیتی ہے ایک تین۔ ہم اہل سنت ہیں، یا حسن والے بھی ہم ہیں اور یا حسین والے بھی ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں، میں نہیں جانتا کہ زندگی کس کی کتنی وفا کرے گی، کون آئندہ سال رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اس بات کو مبارکباد دیتا ہوں ان شخصیتوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے جن کی باتیں زمین پہ کی جائیں تو اللہ کے فرشتے باتیں کرنے والوں کے تذکرے عرشوں پہ فرمایا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ محبتیں اور یہ بات فائنل بالکل 100% کلیئر ہے، اللہ اسی کو جنت دے گا جو نبی کے شہزادوں سے پیار کرے گا، یہ کلیئر، فل اینڈ فائنل۔
یہ کلیئر ہے، جنت اسی کو ملنی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا. ٹھیک ہے جی. حسن والے بھی ہیں ہم، اور حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ، کتنے حاضر ذہن ہیں، میں نے نام پلٹ کے دیکھ لی. حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے ہیں. یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ جتنی بھی فضائل میں روایتیں حضور سے مروی ہیں وہ صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ حسن بھی اس میں شامل ہے. اور بلکہ اور بڑی بات کروں، پہلے حسن کا ذکر ہے پھر حسین کا ذکر. ٹھیک ہے جی. بہت غور سے میری بات سنیے. اور آپ کو میں بتا دوں، امام حسین وہ نہیں ہے جو جوان ہوئے اور یوں ہی زندگی گزری اور کربلا آ گئے، بلکہ حسین اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہے. ریاض الجنہ عمرے میں گئے آپ لوگ؟ کتنے لوگ گئے عمرے پہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سلامت رہے ماشاءاللہ. مولا کریم جو دیکھ آئے ہیں دیکھنے والوں کے صدقے انہیں بھی دکھا دے جنہوں نے دیکھا نہیں. آمین کہہ دو بھائی. ہے یا اللہ سب کو 3-3 کروڑ کے کہیں نہ کہیں سے بورے دے دیں. ہاں اس میں زور سے آمین نہیں ہے. سارے لوگوں کی کروں اگلی بات. ریاض الجنہ انہوں نے فرمایا جو میرے حجرے اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے. اور یہ جنت کی کیاری کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس زمین پہ بار بار میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے رہتے. ہاں حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں اور صرف ایک حصہ ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا پورا مدینہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے. حضور کا پورا مدینہ جنت. تو امام حسین پہنچ جنہوں نے 25 سال بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں. آج تو وہ لوگ ان کے نام پہ شفا بانٹ رہے ہیں، ان کا نام لینا نہیں. معاف کیجیے برا لگے تو. ایک جگہ گئے بابا ہے حضرت علی، اس میں جو بڑا شیخ نکالا ہے کہہ رہا یا حسن یا حسین. اور عورت اس کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کے بیٹھی ہے. دین ان باباؤں کے پیر، ان باباؤں کے باپ دادا کا نہیں ہے. دین سہارا کے بابا کا ہے. دین میں خون لگا ہے، دین میں سر لگے ہیں. کسی بغیرت کے ذریعے دین کو نیلام نہیں ہونے دیا. لگے تو برا لگے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. میں پھر کہوں گا، میں آئی نہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حسین کے نام پہ شفا بانٹنے والوں کو یہی پتہ نہیں امتی کس کا ہے. انٹرویو میں پوچھ لے وہ کس کا امتی ہے تو وہ کہہ رہا جی نیا نیا آیا ہوں. ہماری قوم یہ کنڈیشن ہے. نکلیں ان چیزوں سے یار، دین سیکھیں. حسین وہ ہیں جو 25 سال تک بیٹھ کر کے آپ دین پڑھاتے رہے اور حضور کی حدیثیں پڑھاتے رہے. جہاں پہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے نا آج آن لائن بکنگ کرنی پڑتی ہے. 15 منٹ مل جائیں بڑی بات ہے اس میں. اور 15 منٹ بیٹھنے کے بعد بندہ حساب لگاتا شکر ہے جی آج جنتی ہو گئے. حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو وہ ہے جو 25 سال بیٹھ کر کے اس زمین پہ حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے. تو حسن بھی بے مثال ہے اور حسین بھی بے مثال ہے. حسن بھی نبی کا پیارا اور حسین بھی. کربلا میں صرف حسین کی کمائی نہیں لگی ہے، کربلا میں حسن کی کمائی بھی لگی. قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں حضرت قاسم؟ امام حسن کے. اگر میں ان دونوں شہزادوں کی بات کروں نا تو خدا کی قسم نہ اکبر کی مثال ہے نہ قاسم کی مثال. وقت مکمل ہونے لگا، بس بتانے لگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اکبر اور قاسم. اکبر وہ ہیں جن کی شکل مدینے والے پیمبر سے ملتی ہے.
قاسم وہ ہیں جن کی صورت مولائے کائنات کے شہزادے امام حسن سے یاد رکھیں، امام حسن سے بھی ملتی تھی اور مولا علی سے. بہت غور سے جب یہ دونوں شہزادے مدینے میں نکلتے نا، مدینے میں نکلتے تو لوگ دکانوں سے باہر آ جاتے تھے. کہا بند کر دو کام. کہا کیوں؟ کہا وہ آ گیا کہ جس کے چہرے میں نبی کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں، بند کر دو. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب مدینے والوں کو حضور کی یاد آیا کرتی، اکٹھے ہوتے امام حسین کی چوکھٹ پہ آ جاتے، کہتے ذرا جوڑی باہر لاؤ نا. کہا کیوں؟ کہا آج دل کر رہا ہے کہ علی کی زیارت بھی کریں، ساتھ نبی کی زیارت بھی کر لی جائے. تو دونوں شہزادوں کو، حضرت اکبر حضرت قاسم کو باہر نکالا جاتا. لوگ انہیں تکتے دیکھتے رہ جاتے کیونکہ ان کے چہرے میں مصطفیٰ کے جلوے نظر آیا کرتے. میں تو حیرت میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. یاد رکھیے گا شخصیت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. خیریت ہے نا؟ چل لوں ابھی 10 منٹ اور، ٹھیک ہے نا؟ ذرا بولیں یا حسین. جو نہیں تھکیں وہی بولیں یا حسین. ہاں بہت لوگ تھک چکے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. بھیا انور خدا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. اگر آپ 10 منٹ بیٹھے رہیں گے نا، پورے محفل بھی اٹھ کے چلی جائے گی. میں 10 لوگوں کو کربلا سنا دوں گا. تیار ہے نا؟ خدا سلامت رکھے. دونوں شہزادوں کو آپ دیکھیں، اکبر بھی بے مثال ہے اور قاسم بھی بے مثال ہے. اور ان کی جدائی کا فرق آپ دیکھیں، اثر کتنا بڑا تھا ان کی جدائی. حسین کے ایک بیٹے کو اکبر کہا جاتا ہے اور ایک بیٹی کو صغرا کہا جاتا ہے. صغرا وہ ہیں جو مدینے رہ گئی، ٹھیک. اکبر وہ ہیں جو ساتھ گئے. جب یہ تحقیق کی جائے کہ حسین صغرا کو کیوں نہیں لے کے گئے تھے، اس میں چند وجوہات ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ شادی شدہ تھی، آپ کے شوہر گھر نہیں تھے، اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے بیٹی کو چھوڑ گئے تھے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ بیمار تھی، سفر کی طاقت نہیں تھی، اس لیے گھر چھوڑ گئے تھے. تیسری وجہ یہ ملتی ہے کہ صغرا وہ ہیں جس کے چہرے میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کے جلوے نظر آیا کرتے. یہ تیسری وجہ. اب یہ وجہ کب سمجھ میں آئی؟ صغرا وہ ہیں جن کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے اور اکبر وہ ہیں جن کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اور یہ دونوں ہم شکل علی کے گھر میں یعنی حسین کے گھر میں. کیسے اور کیوں؟ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ جس دن امام حسین کا نکاح ہوا، آپ بھی جانتے ہیں جب کوئی بیٹا دولہا بنے، گھر میں ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو، 1000 یار ہوں، ایک کلر کے کپڑے پہننے والے سینکڑوں دوست ہوں، اور لاکھوں روپے کا سیرا سر پہ ہو اور ماں نہ ہونا، تو بڑے سے بڑا خوش نصیب دولہا بھی رونے لگ جاتا ہے. اللہ آپ کو خوشی کے دن دکھائے، آپ بڑے سے بڑے کامیابی کے ایک بڑے معیار پہ فائز ہو جائیں، اور مبارکباد دینے والا باپ نہ ہونا تو پھر کوئی کامیابی نہیں لگتی ہے. میں نے تو صاحب یہاں تک دیکھا ہے، عید کے دن آپ بھی غور کرنا، جب نئے کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جایا کرتے ہیں، تو جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر لوٹ جاتے ہیں، اور جن کے ماں یا باپ نہیں ہوتے وہ گھر نہیں آیا کرتے، بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے قبرستان جایا کرتے ہیں. کبھی ان کے درد کا احساس کر کے دیکھو پیارے، جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ قبرستان کی طرف جا کر کے ماں کی قبر پہ سلام کرتے ہیں، کوئی جا کے ان سے پوچھے ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں. اگر عید کے دن بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو دولہا بننے کے وقت کس کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. آپ جا کر کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین لگ رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. آج کتنے نصیبوں والا ہے، قاری احمد علی بھی تیرے نکاح میں ہے، فلاں قاری صاحب بھی ہے، فلاں قاری صاحب بھی ہے، لیکن نظریں ڈھونڈا کرتی ہیں. سب ہیں لیکن باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. سب ہیں لیکن دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. سارے لوگ تو ہیں لیکن سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نظر اتارنے والی بہن نظر نہیں آ رہی ہے. جب یہ خیالات آیا کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے خوش نصیب رویا کرتے ہیں، میرا حسین دولہا بنا ہے. نظریں اٹھی ہیں اوپر کو، سامنے ماں
نظر نہیں آئی. حسین کی بے اختیار چیخیں نکل جاتی ہیں. کاش ماں فاطمہ ہوتی, بیٹے کو دعائیں دیتی. جب بے قراری رکھی, شام تک روتے رکھے, سوچا باہر نکل جائیں تاکہ تسلی مل جائے. جب باہر نکلے ہیں نانا مصطفیٰ کی یاد ستانے لگ جاتی ہے, پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر گھر آتے ہیں, آ کر کے بستر پہ لیٹ گئے, روتے روتے آنکھ لگی. خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں, فرماتے شہزادے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب تم رویا کرتے ہو تو میرے جگر پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جی نانا معلوم ہے. کہا پھر رو کیوں رکھے ہو؟ کہا نانا روم کیوں نہ, اگر گھر میں رہتا ہوں تو ماں کی یاد ستاتی ہے, باہر جاتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے. کہا پھر وہ راستہ بتا دے, وہ کون سا طریقہ ہے جس سے تیرا دکھ کم ہو جائے؟ تب میرے امام نے کہا تھا نانا دعا کر دیں, اگر اللہ بیٹا دے تو ایسا دے جس کی شکل آپ کے چہرے سے ملتی ہو, اور بیٹی دے تو ایسی ہو جس کا چہرہ ماں فاطمہ سے ملتا ہو. نبی نے دعا دی, خدا نے کرم کیا, اکبر ایسا آیا جسے دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے, اور سغرا وہ ہے جسے دیکھو تو سیدہ فاطمہ زہرا یاد آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ذکر حسین کانفرنس, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میں نہیں جانتا میں اس کا اہل بھی ہوں کہ نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو لوگ ذکر حسین پہ نکلنے والے آنسوؤں پہ فتوے لگاتے ہیں نا, اگر حلال کی اولاد ہے نا آ کے بتائے, اگر آنکھیں ان کے ذکر میں بھیگ جائیں, اسے رافضیت کہتے, تو کون سا فتویٰ میرے نبی پہ لگاؤ گے جو ولادت کے دن بھی ذکر شہادت سن کے رو دیا تھا؟ ہم سینہ پیٹنے والے لوگ نہیں, ہم کپڑے پھاڑنے والے لوگ نہیں. ذکر حسین میں آنسو نکل آئے, اس پہ کون فتویٰ لگائے؟ قسم کا میں آپ کی بات بندہ بیٹھا نا, انہوں نے دیکھا لوگوں کی آنکھ میں آنسو, بیٹھتی کہہ رہا کہ نہیں یہ تو رافضیوں کا طریقہ, ہم تو جشن حسین, جشن شہادت حسین مناتے ہیں. میں نے کہا اس لفظ کا ذرا سمجھتا, اس کا مطلب سمجھتا مولوی؟ ہم جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا حسین زندہ. میں نے کہا کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ شہادت کے بعد بھی میرا حسین زندہ ہے؟ لوگ بیٹھے, میرا علاقہ کبھی بھی آ کے میرے گریبان پکڑ سکتے ہو, میں کوئی بھاگنے والا نہیں. کھل کے کہہ رہا ہوں, کھل کے, کربلا کے بعد امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے. یاد رہنی چاہیے کہ ایک بندے کو میری بات, کتنے سال زندہ رہے؟ 35 سال, لیکن کبھی مسکرائے نہیں. آپ کے بیٹے نے کہا تھا امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے, بابا آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. فرمایا تھا بیٹے ہم نے کربلا دیکھا ہے, اگر تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی مسکرانا بھول جاتا. تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی مسکرانا بھول جاتا. اور کبھی پانی دیا جاتا تو دیکھ کے ایک گھونٹ مارتے رو دیتے تھے. کربلا کو سمجھا ہی کیا ہے, کہہ رہا جشن منائیں گے ہم. خدا کی قسم ہمارا نبی زندہ, ہمارا دین زندہ, ہمارا اسلام زندہ, ہمارا قرآن زندہ, ہمارا خدا زندہ, ہمارا حسین زندہ. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن سن, زمین اتنی گرم ہوتی ہے جتنی کا, زمین اتنی گرم ہوتی ہے جتنی پہ آگ جلتی ہے. ایکسیڈنٹ دیکھنا روڈ پہ بولو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لاشیں ایسے چپک جاتی ہیں کہ کھرچنی پڑتی ہیں, کبھی چہرے نکل جاتے ہیں, ہے نا جی. لیکن ایک بات بتاؤ, کتنے لوگ گزرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ان لاشوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں؟ لاش دیکھا کسی نے مانا, دیکھا نہیں جاتا, کسی کو برا ہوا. لیکن انہی لاشوں کے پاس آپ دیکھو گے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں. میں پوچھوں گا کہ یہ گزرنے والوں کی طرح ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں, کہ یہ جو گزر کے گیا نہیں رویا نا, اس کا مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں. اور یہ جو بے ہوش ہو کے گر گئی ہے نا, یہ مرنے والے کی ماں ہے.
یہ جس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے نا، یہ 6 مہینے کے بیٹے کا باپ ہے. یہ جس کو سنبھالے نہیں سنبھالا جا رہا ہے، یہ بھائی کی بہن ہے. پتہ یہ چلا روتے وہی ہیں جن کے رشتے میں کوئی کچھ لگتا ہے، جن کا رشتہ ہی نہیں ہے ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا کرتے. میں سینہ پیٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے بس اتنا کہو گزر جاؤ، بڑے بے دردی سے مارے گئے. میں نے کہا تیرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، صاحب بتاتا پہلے ناک لگی پھر کونی لگی پھر بھیجا نکلا پھر ٹرک چڑھ گیا اوپر. اور علی کے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ کرے تو تجھے رافضیت نظر آیا کرتی ہے. خدا کی قسم جانتے ہو، تجھے بتاؤں، جب کبھی امام زین العابدین کو کربلا کی یاد آتی تھی، آپ چھت پہ چڑھ جاتے تھے، رخ کرتے تھے کربلا کی طرف اور اتنا روتے تھے کہ جس چھت کے پنانے سے بارش کا پانی گرنا تھا اس سے آنسو گرا کرتے تھے. ایک دن آپ چھت پہ بیٹھ کے رو رکھے ہیں، لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، پانی ٹپکنے لگا. کسی نے آواز دے کے کہا علی کے گھر والوں کم سے کم اتنا تو خیال کرو، لوگ گزر کے جاتے ہیں، پانی نہ گرایا کرو چھت پہ. امام باقر کی چیخ نکل گئی، کہا خبردار یہ تانا نہ دے ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے. کہا پھر یہ ٹپک کیا رکھا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کے وہ آنسو ہیں جو آج کربلا کی یاد میں چھت پہ بہ گئے. میں کیا پتا کربلا کیا ہے. 15 سال حضرت قاسم کی امت زندہ رہی لیکن کبھی پوری زندگی دھوپ کے ہوتے ہوئے سائے میں نہیں بیٹھے. لوگ کہتے تھے سیدہ کبھی تو سائے میں بیٹھ جایا کرو. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لال کی لاش کے ٹکڑوں کو بغیر سائے کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہے. اب ہمیں سائے سے نفرت ہو گئی ہے. کس درد کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم آج تک وہ قلم نہیں بنا جو تاریخ کربلا لکھ پاتا. آج تک وہ اوراق نہیں بنے جو درد کربلا کو سوا لیتے. آج تک وہ مورخ نہ بنا کہ جو درد کربلا کو اپنی زبان دے کر کے اوراق کے سینوں میں اتار پاتا. بس اتنا سمجھ لو کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحقان مصطفیٰ کے مدحقان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بھائی کربلا خدا آپ کو سلامت رکھے. 2 بج گئے، جیتے رہیں سلامت رہیں. اور جنہوں نے زہرا کے لالوں کی محفل سجائی اللہ ان کے لالوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس ایک بات کہنے لگا ہوں کربلا آپ نے سنا ہوگا. میں کم علم بندہ، جتنا میری سمجھ میں آیا میں اتنا بیان. مجھ سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کربلا امام علی مقام شہید ہوئے کون سی تاریخ میں؟ 10 محرم میں. میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے مدرسوں میں کربلا بعد میں سیکھی ہے، چولہے پہ بیٹھ کے ماں سے پہلے سیکھ لی ہے. میں کھل کے کہتا ہوں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، مجھے مطلب بھی نہیں ہے، مجھے اپنا دین بیان کرنا ہے. جو بہک جائے اللہ اسے ہدایت دے دے، اور جسے رب ہدایت دے اسے کون بھٹکانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں. اگر ساری کتابیں تاریخ کی اٹھا کے دریا میں ڈال، سارے مورخین علماء کے منہ پہ تالے لگا دو اور 100 سال تک یہ شرط لگا دو کہ کوئی بھی کربلا بیان نہیں کرے گا عالم، اور کسی کتاب میں لکھی نہیں جائے گی. قسم کھا کے کہتا ہوں 100 سال کے بعد بھی کربلا ایسے ہی یاد رہے گی جیسے آج یاد ہے. صحیح بتا. اس لیے کہ کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جن کے لیے 3 دن رویا جاتا ہے. کچھ ایسے غم ہوتے ہیں جو 10 دن رو لو تو غم کم ہو جاتے ہیں. کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 1 سال رو لو کم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صدیاں کم پڑ جاتی ہیں، غم کم نہیں ہوتا ہے. اور انہی غموں میں سے ایک غم حسین ہے جس سے روتے روتے صدیاں کم پڑ گئیں لیکن غم کم نہیں ہوتا ہے.
آج بھی جب اصغر کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے دیوانے رو دے. آج بھی جب سکینہ کے صبر کی بات آتی ہے نا, آج بھی لوگ روتے. اور جو یزید کے بھائیے بھتیجے بھانجے اور ناتی پوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی اقتدار کی لڑائی, تو شہزادوں کا آپس کا جھگڑا تھا. وہ ظالموں, آپس کے جھگڑوں میں, اقتدار کے جھگڑوں میں 6 ماہ کے اصغر کے تیر نہیں مارا جاتا, بیماروں کو زنجیر نہیں پہنائی جاتی, بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ڈالی جاتی, سروں کو نیزوں پہ نہیں اٹھایا جاتا. میں کہتا ہوں کوئی جگر لاؤ ایسا جو برداشت کر سکے. مجھے ایک بات یاد آ رہی, میرا امام جب خیمے سے جانے لگا نا, سیدہ زینب آ گئی, بھیا جا رہے جی, آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اب دیکھو صبر بھی کوئی چیز ہے, صبر بھی کوئی چیز ہے. فرمانے لگے بہن اکبر گئے, میں نے سوار کیا تھا گھوڑے پہ, قاسم کو میں نے بٹھایا تھا, عباس کو میں نے دعائیں دے کے بھیجا تھا, کونو محمد میں نے رخصت کیے تھے, حسین جا رہا کہ آج سوار کرانے والا کوئی نہیں. کہا اس خیال میں رلایا. سیدہ زینب آگے بڑھ کے کہتی دل تھوڑا نہ کر, اگر تو علی کا بیٹا ہے تو میں علی کی بیٹی ہوں, سوار ہو میں تجھے بٹھاؤں گی. جب میرا امام بیٹھنے لگا نا, بہت غور سے ایک بات سننا بھی پلسانے کے نوجوانوں, اطراف و جوانب سے آنے والوں بہت غور سے میری بات سنیے گا. میرے امام نے بیٹھنے سے پہلے کہا تھا زینب کربلا جا رہا ہوں, لیکن خیال رہے میری شہادت کے بعد بغیر دوپٹے کے میری لاش پہ مت آنا. یہ کس نے کہا؟ میرے امام نے کہا. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا, یہ تقریر کا وزن نہیں بڑھا. آپ نے فرمایا تھا زینب میں بھائی ہوں تیرا, میں معلوم ہے تو مجھ سے کتنا پیار کرتی, لیکن خیال رکھنا میری شہادت کے بعد بال نہ نوچنا, گریبان چاک نہ کرنا, میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا. میں ایک ایک ڈھولا بجا کر کے, ڈھولک بجا کے تعزیے کے آگے ناچنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتا حسین افضل ہے کہ تعزیہ افضل ہے؟ بولو, سارے بولو. بات دنیا کے کونے کونے تک جانی چاہیے. ایک طرف تعزیہ ہو, ایک طرف حسین ہو, تو بڑا کون ہے؟ بولو بڑا کون ہے؟ حسین بڑا ہے. اور بتا تیری بیٹی بڑی ہے یا علی کی زینب بڑی ہے؟ تیرا رشتہ تعزیے سے زیادہ ہے یا زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ ہے؟ بولو. زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ نہیں نا, تو پھر بولنے ذرا یا حسین رشتہ کس کا زیادہ؟ زینب کا حسین سے زیادہ رشتہ ہے. لیکن تاریخ کا باب ایک ایک لائن گواہ ہے. خدا کی قسم میرے امام نے کہا تھا زینب میری شہادت کے بعد بال نہ کھولنا, گریبان نہ نوچنا. میری زینب سن بات, میری شہادت پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا. اب ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 10 محرم کو میرا امام شہید ہوا ہے, کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا زینب بغیر دوپٹے کے سگے بھائی کی لاش پہ آ گئی ہو. خدا کی قسم گھوڑے توڑتے رہ گئے ہیں, زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے, بھائیوں کے سر کاٹے گئے ہیں, زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے. لیکن آج میری قوم نے اسی 10 محرم کو میلہ لگا کر کے, فیشن بنا کر کے قوم کی آبرو کا سودا کر دیا ہے. پیپلز آنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, نمائش کے نام پر تمہاری بیٹیاں بے پردہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا جائیداد میں تم ہم سے زیادہ ہو؟ کیا دولت تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے؟ یہ نمائش کے میلے تمہاری زمینوں پہ کیوں لگتے ہیں؟ تم نہیں جانتے ہو پیپلز آنا وہ زمین ہے جو مسلمانوں کی زمین کہی جاتی ہے, بھوجپور وہ زمین ہے جو ہمارا علاقہ کہا جاتا ہے. ان زمینوں کو برباد کرنے کی ناپاک سازشیں ہیں. پہلے میلوں کے نام پہ بیٹیاں نکالی جائیں گی, پھر آج کل کی طرح ابھی چند دن کی بات ہے, بھوجپور کی ایک لڑکی نے جا کر کے, نام کتنا عجیب ہے, نام فاطمہ ہے, نام بدل کر کے ایک غیر مسلم کے بستر کو جا کر کے گرم کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا جواب دے گو جا کر کے سیدہ کائنات کی بیٹی کو؟ اگر وہ پوچھیں گی ہم تو سگے بھائی کی لاش پر بھی ننگے سر نہیں آ سکے, تم میلوں
میلوں کے بہانے نکل گئی بغیر دوپٹوں کے، تم تازیوں کے بہانے نکل گئی، تم بازاروں کے بہانے نکل گئی. تمہیں خدا کا واسطہ ہے بیٹیوں کے پردوں کو لازم کر دو، شریعت کی حدود کو لاگو کر دو. اگر یہ نہیں کیا ایک دن وہ آئے گا بیٹیاں تمہیں زہر دے کر کے جائیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور رہ گئی عقل مندی کی بات، رہ گئی دانائی کی بات، تو یاد رکھنا کائنات میں کوئی بھی میرے نبی سے بڑا دانا نہیں ہے، میرے نبی سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے. اگر آقا نے کہہ دیا پردہ فرض ہے تو پھر ہے، جو نہیں کرے گا وہ عزت دار نہیں بلکہ دنیا سے ذلیل ہو کے مرے. بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، ذکر حسین کانفرنس سرزمین پیپل سانہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برا تو نہیں لگانا، میں کوئی نیتا منتری بھی نہیں ہوں اور میں نیتا منتری کو کچھ سمجھتا بھی نہیں، کیونکہ انہیں وہ جانتے ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں، مجھے وہ جانتے ہیں جو نبی کی باتیں سنتے ہیں. بے شک، بے شک. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نمائشیں بند کرو، آپ نہیں لگنی چاہیے آپ کے پیپلسانے میں، اور تکلیفیں برداشت کرو گے تو سنو، جب سے تمہارا پیر کا براز بتا کرنا شروع ہوا ہے، اس علاقے میں اللہ شناخت بند کرو یہ تماشے. ہاں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے نام، دکھ بھی ہوتا ہے، اپنوں کے بیچ بیٹھ کے یہ رونا رونا پڑ رہا ہے مجھے. تماشے بند کر دو یہ سارے، اور بیٹیوں سے بتا دو زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، 60 65 70 80 90 100 200 بس. اگر 1000 برس کی عمر بھی ہو جائے پھر بھی موت. مانیے، یاد رکھنا تاریخ غیرت والی ماؤں کو یاد رکھتی ہے، بے غیرت ماؤں کو کبھی یاد نہیں رکھتی ہے. آج کی نیوز ہے، آج کی 8 مہینے کے اندر ایک غیر مسلم نے بچی سے شادی کر کے اسے مار ڈالا. 8 مہینے میں. ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کسی منتری کسی نیتا کے سگنیچر کی ضرورت نہیں. اگر نظام بدلنا ہے تو نوجوانوں کو بدلنا پڑے گا. خدا کی قسم یہ مت سوچنا یہ نظام پہلے بریلی بدلے تب ہم بدلیں گے، نہیں، تم خود کو بدلو، تمہیں دیکھ کے زمانہ خود بدلنا شروع ہو جائے. کیا بات ہے. دو روزہ کام کانفرنس نہیں، 10 روزہ نہیں، میں آپ کے علاقے کا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، اس لیے یہ کہہ کے جاؤ. روکو اسے، ورنہ بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی. حسینی ہو تو سبیل بعد میں لگاؤ، شریعت کی حدوں پہ پہرے پہلے لگانے شروع کر. نہیں کہنا رہے مولوی صاحب تمہیں تو یقین ہی نہ، تمہیں تو شک ہی رہ سکتے. شک کی بنیاد قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی گود آج تک کسی بیٹی کو نہیں ملی جیسی سیدہ زینب کو ملی. ایسا نانا کسی کا نہیں ہے جیسا سیدہ زینب کا ہے. اور سیدہ زینب وہ ہے جو 6 سال کی عمر میں قرآن کی قاریہ بن گئی تھی، جس نے کئی سال کوفے کے اندر حضور کے دین کا درس عورتوں کو دیا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے. اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، بہت غور سے میری بات سنو. عادت کے بعد چادر نہ چھوڑ. حسین کہتے ہیں بہن میں کربلا جا رہا ہوں، صبر کرنا، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. زینب تجھے خیمے میں رہ کے فاطمہ کا پردہ بچانا ہے، مجھے سجدے میں سر کٹا کے حضور کا دین بچانا ہے. اور اللہ کی قسم زینب نے پردہ بچا کے دکھایا ہے، حسین نے دین بچا کے دکھایا، دین بچا کے دکھایا. اب رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک نوجوان سے گزارش ہے یہ تماشے بند کرنے کی کوشش کرو، خاص کر کے اس علماء کی جماعت سے معزز لوگوں کو بیٹھاؤ اور ان چیزوں پر پابند. ہماری حدوں میں یہ چیزیں نہیں لگنی چاہیے. جاؤ نمائش سے لے کے کہیں اور چلے جاؤ. اللہ کا شکر ہے ہمیں رب نے مسلمان بنایا ہے.
ہم جہاں مرغے بکرے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہیں پہ فاقے کر کے بھی ہم رب کا شکر ادا کرنا جانتے ہیں. ہمیں تماشوں کی ضرورت نہیں ہے. معاف کیجیے گا, ہمارا تو کام ہی راتوں کو نکلنے بڑھنے کا ہے, کام ہی ایسا تقریریں کرنے. میں سوچتا تھا کبھی کبھی دیکھ کے کہ یا تو یہ بے غیرت باپوں کی اولاد ہے یا بے حیا بے شرم بھائیوں کی بہنیں ہیں. بول کے کہہ رہا ہوں, حسین کہہ رہے ہیں زینب کربلا میں بغیر دوپٹے کے نہیں, میں نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں, تجھے فاطمہ کو پردہ بچانا ہے. اور خدا کی قسم بچا کے دکھا دیا پردہ, بچا کے دکھا دیا پردہ, بچا کے دکھا دیا. آج لوگ کہتے ہیں بات بند کر, حسین نے سکھا دیا ہے مصلحت کے آگے جھکنا نہیں ہے, حق کے لیے کھڑے رہنا, اسی کا نام حسینیت کہلاتا ہے. اور کربلا مکمل زندگی ہے, اس کو خالی ایک سر کٹانے کا مسئلہ نہ سمجھیے. آپ مجھ سے بات کریں تو میں کربلا پہ زندگی کے ہر گوشے میں بات کر سکتا ہوں, ایک ایک گوشے میں زندگی. کربلا بندگی سکھاتی ہے, کربلا اخلاق سکھاتی ہے, کربلا طریقے سکھاتی ہے, کربلا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے, کربلا نے بندگی سکھائی ہے, کربلا نے حقوق العباد سکھایا, کربلا نے حقوق اللہ سکھایا, کربلا نے حب رسول اللہ سکھایا. کیا کیا سکھایا ہے کربلا نے. ایک ایک بات جو میں نے بولی ہے اس پہ 2 گھنٹے چاہیے بات کرنے کے لیے. بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, سنیں کربلا کیا ہے. بس آخری الفاظ میں میرا حسین کہتا میں کربلا جا رہا ہوں, تجھے خیمے میں رہ کے دین بچانا ہے, مجھے کربلا جا کے حضور کی امت بچانی ہے. ٹھیک ہے نا. حسین میدان کربلا میں آئے, شہید ہو گئے. کیا ہوا؟ شہید ہو گئے, سجدے میں سر دے دیا, شہید ہو گئے. شام کا وقت ہوا, ادھر دیکھیں اثر کا وقت ہوا, یزیدیوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سنو, آنسو بند کرو, اثر کا وقت کم ہے, جلدی کرو, سجدے کر لو, کہیں اثر کی نماز قضا نہ ہو جائے. جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو علی کی بیٹی نماز کا اعلان کر رہی تھی. مغرب کے وقت جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی, جب خیمے لوٹے جا رہے تھے, تب سیدہ زینب مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی. اور جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی اس وقت اہل بیت اطہار نے عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں. تاریخ کا باب دیکھو تو شہید کتنا دردناک باب ہے. ذرا تاریخ پڑھ کے تو دیکھو, خدا کی قسم آپ دیکھو 72 لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہیں. سیدہ زینب تیرے حوصلے تیرے جرت کو سلام ہو. آج اگر کسی ایک گھر سے ایک لاش اٹھ جاتی ہے, ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے, پورا خاندان لگ جایا کرتا ہے. تسلی دو, ماں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے, جب سے بیٹے کی موت کی خبر آئی ہے اس کے حلق سے پانی تک نہیں اترا ہے. زینب تیرے حوصلے کو سلام ہے. تیرے آگے ایک نہیں ہے, 2 نہیں ہے, تیرے بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے چوبی لٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں, بتیجوں کی اتری ہوئی لاشیں ہیں جن پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں. آج زینب ایسی بے سر و سامانی کا عالم ہے. آج زینب کو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے, آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا بھی نہیں. زینب صبر کرنا چلا گیا, خدا کا تھا خدا نے لے لیا. خدا کی قسم آج صبر بھی زینب کر رہی ہے, تلقین بھی زینب کر رہی ہے. آج صابرہ بھی زینب ہے, تسلی دینے والی بھی زینب ہے. آج کنڈیشن یہ ہے کسی کا ایک چلا جائے کمر ٹوٹ جاتی ہے. زینب کے تو 72 سامنے پڑے ہیں, لیکن صبر کا پہاڑ بن کے علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے دکھا دیا ہے. جب میدان کربلا میں رات کا سناٹا ہوا, آدھی رات بیت گئی ہے, علی کی بیٹی چادر تطہیر اوڑھ کر کے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لاشوں کے پاس بیٹھ کے پہرا دے رہی ہے. دور سے ایک سایہ نظر آیا ہے, جیسی سائے کو آتے دیکھا ہے سیدہ زینب نے ایک گرجدار آواز میں کہا تھا خبردار, اگر ارادہ غلط ہے تو وہی رک جانا, بہت کر چکے ہو ظلم, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا علی کی بیٹی ٹکڑوں میں کر کے رکھ دے گی. یہ مت سمجھنا ہم بزدل ہیں, اب حد ہو گئی ہے, اب اور ستم برداشت نہیں کیا جائے گا. جیسی اتنی آواز دی ہے ادھر سے مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی دبے لہجے میں آواز آتی ہے, سیدہ میں کوئی مرد نہیں ہوں, میں خاتون ہوں, آنے کی اجازت دی جائے. کہا پھر آجا. جب عورت قریب آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی ہے بلکہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے. جب پانی کا پیالہ لے کر کے آئی سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے. زینب یہ پانی قبول کر لو. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم میں پانی نہیں چاہیے. کل لے لیجئے, 3 دن گزر گئے ہیں, 4تھی رات آ گئی ہے, آج تو پانی پی لو. آپ نے فرمایا لے جاؤ, ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے, ہمارا اکبر پیاسا چلا گیا ہے, ہمارا اصغر پیاسا چلا گیا ہے, اب پانی کا کیا کریں گے ہم؟ جاؤ کے پانی لے
کر کے چلے جاؤ. اس عورت کی آنکھ میں آنسو آئے, رو کے کہا زینب معاف کیجئے گا, میرے شوہر نے سر کٹا کر کے جنت میں نام لکھا لیا ہے, میں بھی یہ چاہتی ہوں یہ پانی قبول کر لو تاکہ میرا نام بھی جنت میں آ جائے. کہا کس کی بیوی ہے؟ کہا مجھے حر کی بیوی کہا جاتا ہے. سیدہ بڑی مشکل سے پانی لائی ہو, لے لیجئے پانی. حضرت زینب نے انکار کیا. جانتے ہو جب سید ناراض ہو جائے ایک اصول یاد رکھیے گا, اس کو خاتون جنت کا واسطہ دے دو. ہر کسی کی ٹال سکتا ہے, فاطمہ زہرا کے وسیلے کو سید نہیں ٹال سکتا. اصول سیدوں یہ اصول سیدوں کا وہ جانتی تھی. اس نے آ کے کہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ, سیدہ کائنات کا واسطہ یہ پانی لے لو. جب ماں کا نام آیا زینب کی آنکھیں بھیگ گئی. وہ بھائی مجبور بندہ اگر پردیس میں اپنوں کا نام سنے تو ٹھنڈک یہاں لگتی ہے, یہاں لگتی ہے. اور یہ تو وہ تھے جنہیں بغیر بیٹی کہے بغیر آہ کیے جن کے 72 کاٹے گئے. اور پہلی بار کوئی کہہ رہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ ہے, سیدہ کائنات کا واسطہ پانی لے لو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, پانی کا پیالہ لیا اور پانی کا پیالہ لے کر کے آپ خیمے کی طرف بڑھی جہاں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. غشی پہ غشی آ رہی ہے, طبیعت بھی خراب ہے, بیمار ہیں, اور باپ کی شہادت کا غم, اکبر کی شہادت کا غم, خاندان کے لٹنے کا غم ہے. جا کے چند چھینٹے پانی پہ منہ پہ مارے. اٹھے امام سجاد کا بیٹا کا جی پھوپھی کا پانی پی لیجئے. کا پھوپھی آپ نے پیا کہ نہیں پیا ہے؟ کہتی نہیں بیٹے پہلے آپ پیو. کہا نہیں آپ پیجئے. کہا نہیں تم نہیں جانتے ہو بیٹے اصول یہ ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے, پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. امام سجاد امام زین العابدین نے اتنا سنا, کہا اچھا پھوپھی تو لائیے. پانی کا پیالہ لیا. آپ اٹھے ہیں, پیر اس طرح سے اٹھا رکھے تھے کہ زمین پہ لکیریں بنتی جا رہی ہیں. کہا بیٹے کدھر جا رکھے ہو؟ کہا پھوپھی آپ نے اصول بتا دیا ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. کہا پھر کدھر جا رکھے ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹی تو میری سکینہ پیاسی ہے, اس پانی پہ حق پہلے سکینہ کا ہے. آپ گئے ہیں, جا کر کے حضرت سکینہ کو آواز دی. سیدہ زینب لے کر کے آئی, کہا بیٹی پانی پی لو. حضرت سکینہ علی کے گھر کا درد دیکھیے تو سکی. حضرت سکینہ کہتی پھوپھی کیا ہے؟ کہا بیٹی پانی لے لو. کہا پھوپھی آپ نے پیا؟ کہا نہیں. کہا بھائی آپ نے پیا؟ کہا نہیں. کہا پھر مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا ابھی کربلا میں ہماری پھوپھی نے اصول بنا دیا ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں. حضرت سکینہ کہتی کہ یہ سب کے لیے اصول ہے؟ کہا ہاں سبھی کے لیے ہے. کہا پھر لائیے پیالہ. آپ نے پانی کا پیالہ لیا ہے. پھر دوڑ لگ گئی ہے, ادھر دوڑی ہے جدھر حضرت علی اصغر کی لاش تھی. سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سکینہ بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جائے گا پھر بڑے پانی پیئیں گے. کہا مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, وہ پانی کی وجہ سے ناراض تھا, یہ پانی پہلے اسے دیا جائے گا. توڑی ہے, ٹھوکر لگی ہے, پانی کا پیالہ زمین پہ گر جاتا ہے. حسین کی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی ہے. جیسی زمین پہ پیالہ گرا ہے آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ, سلام علی صبر اہل بیت محمد. اے سکینہ تیرے صبر کو سلام ہو, نبی کے گھر والوں تمہارے صبر و ہمت کو سلام ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, ذکر حسین کانفرنس, سرزمین پیپل سالہ. سبحان اللہ, کیا بات. سلامت رہیں. 1:25 بس انشاءاللہ تو باتیں رہ گئی ہیں نا, کبھی پھر کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے دے کہ میں کسی کو مسجد سنبھالنی ہے, کسی کو مدرسہ سنبھالنا ہے, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ ان کی محبت ہے, یہ بیٹھے رہ گئے, یہ ان کا بلند اخلاق ہے, ورنہ کہاں لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ جو میں نے برکت کے واسطے چند باتیں کی ہیں انشاءاللہ زندگی رہے گی نا, آئندہ سال پھر جلسہ رہے گا اور پھر ذکر حسین کی محفل سجے گی. اللہ کریں آپ بھی رہیں, ہم بھی رہیں, پھر علی علی کے نعرے لگتے رہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بس بات سن لیں, یہ کربلا ہے, یاد رکھیے گا جہاں مدینے سے کربلا تک دین کی ذمہ داری حسین لے کے آئے تھے, پھر کربلا سے مدینے تک دین کی ذمہ داری سیدہ زینب نے سنبھال لیا اور امام زین العابدین کو بخیر و عافیت مدینے تک پہنچایا.
مدینہ شریف آئیں، آپ نے امام سجاد کو بغل میں کھڑے کر کے کہا تھا بیٹے سجاد جی پھوپھی سامنے کیا ہے؟ کہا آپ نہیں جانتی ہو؟ کہا جانتی تو ہوں، تو بتانا کیا ہے؟ پھوپھی یہ حضور کا روزہ ہے، نبی کا مزار ہے، نانا لیٹے ہیں اس میں بھولا نہیں ہوں پھوپھی۔ کہا بیٹے بات بھولنے کی نہیں، تیری زبان سے اقرار کرانا تھا با۔ پھر قریب میں کھڑے کر کے کہا بیٹے کربلا کدھر ہے؟ اشارہ کر کے کہا پھوپھی کربلا تو ادھر ہے نا۔ کہا پھر کروٹ میں کھڑا ہو، کہا حسین گواہ رہنا میں نے تیری امانت خیریت سے مدینے تک پہنچا دی ہے، اس لیے میں کھل کے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر میں بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ بس حضور کے شجرے کی فرمائش ہے، بھائی اس کو تھوڑا سا ہی کو دیتے تھوڑا ریپیٹ دے تاکہ میں حضور کا شجرہ پڑھ سکوں، اس لیے کہ جتنی محنت پوری تقریر میں لگتی ہے نا اتنی خالی شجرے میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولیں ذرا سبحان اللہ، اتنی سستی سے نہیں، سنا تو پھر زور سے ساتھ دینا پڑے گا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ کیا مسئلہ پوچھنے لگے؟ انور بھائی آپ کی کمیٹی بہت اچھی ہے، اللہ آپ کو تاج الشریعہ کا صدقہ عطا کرے، مفتی اعظم سرکار کا صدقہ عطا کرے، آپ پوری کمیٹی کو اعلیٰ حضرت کا اللہ بریلی والوں کو اور تمام اولیاء کا صدقہ عطا فرمائے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، آئندہ کبھی بھی جلسہ کریں نا سارے کام نپٹا کے بیٹھا کریں، نہ میٹنگ نہ پلاننگ نہ چونچنگ، بات میں جا کے دوست سے بات کرنے کے لیے کچھ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایک بار میں سارا نپٹا لیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ڈٹ کے آپ بھی سنیں اور ہم آپ کو سنیں، ٹھیک ہے؟ تب دل لگتا ہے، ورنہ کمیٹی والے کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں، جو محنت کرتے ہیں بیٹو انہیں سننے نہیں ملتا بیچاروں کو، تو یہ بھی دکھ ہوتا ہے، تو سارے کام نپٹا لیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ پولیس پکڑ کے نہ لے جائے گی، بولو کتنا ڈر ہے آپ کو، بولیں زور سے سبحان اللہ۔ بول سکتے ہیں نا؟ اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی کی سانس پھنس رہی، بیچ میں سانس لینے کی ضرورت ہے، اسی بیچ میں آپ کو سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرنی ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے میں انہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کنجوسی کری مائک چھوڑ کے نکل جاؤں گا پیچھے، ساتھ دیں گے تو پورا شجرہ، ٹھیک ہے نا؟ 1.5 گھنٹہ میں نے تمہاری بات مانی ہے، اب 2 منٹ میری مانی، ٹھیک ہے؟ اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ ماں پوچھے گلے کو کیا ہوا، کہنا امی جن پہ پیسے تھے وہ پیسے دے رہے تھے، مجھ کو کچھ نہیں تھا، میں حسین کے نام پہ آواز اٹھا کے آیا، لگاؤ زور سے سبحان اللہ۔ ساتھ دیں گے میرا نا، بس خالی آگے والے ساتھ دیتے، پیچھے والوں کو تو انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا، ٹھیک؟ بول دیں ہلکے سے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔